بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ طلاب عزیز، آج چوتھی قسم کے بارے میں جو کہ اصالۃ الاحتیاط میں آخری قسم ہے، وہ شبہۂ موضوعیہ وجوبیہ جو کہ اقل اور اکثر ارتباطی سے متعلق ہے۔ اس شبہ کی مثال نیچے ذکر فرماتے ہیں کہ جو شبہ جو ہوتا ہے وہ موضوعیہ ہے اور وجوبیہ ہے، یعنی حکم میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح یہاں مثال میں بھی جو ہے وہ اشارہ فرمائیں گے کہ اس کو حکم کا پتہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ مثلا روزہ رکھنا ہے، لیکن شک جو ہوتا ہے وہ امر خارجی، ایک موضوع خارجی میں ہے جس کا منشأ امور خارجیہ ہیں۔ تو اس کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ اس شک کی صورت میں کہ عقل اور اکثر میں جو ہے وہ شک ہے اور یہ ارتباطی بھی ہیں آپس میں، کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں مفصل گفتگو ہے۔ صاحب کتاب اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَهَذَا النَّوْعُ، یہ جو شبہ موضوعی وجوبیہ عقل و اکثر ارتباطی ہو تو اس میں شک دو طرح کا ہوتا ہے۔ انکان شک فی ہے، اس میں انسان کو جو شک و شبہ ہے، من باب شک فی المحصل للواجب، شک جو ہے وہ واجب کے محصل کے بارے میں ہے۔ جس طرح سابقہ جو قسم گزری تھی اس میں بھی ایک شک یہ تھی کہ شک جو ہوتا ہے وہ محصل واجب میں ہوتا ہے، او فی تحصیل العنوان المعلوم وجوبہ، یعنی عنوان جس کا پتہ ہے کہ یہ واجب ہے لیکن اس کی تحصیل میں ہمیں شک ہو، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے آگے اس کو بیان فرمائیں گے۔ اس کی مثال دیتے ہیں مثل ما لو کان الواجب هو صوم شہر حلالی متوالی بین حلالین۔ مثلا مولا نے کہا تھا کہ آپ پر جو ہے وہ ایک پورا مہینہ روزہ رکھنا جو مسلسل جو ہے وہ دو چاندوں کے درمیان، یعنی ایک چاند سے لے کر دوسرے چاند تک پورا مہینہ آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اب ایک شخص نے جو ہے وہ 29 روزے رکھ لیے، وَشَكُّ فِي كَوْنِهِ 30 أَوْ 29 يَوْمًا۔ اب شک یہ ہے کہ یہ 29 جو روزے رکھے ہیں تو یہ ایک ماہ پورا ہو گیا، مثلا اس کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ مہینہ 29واں ہے یا 30واں، تو اگر 29 ہو گئے ہوں، یہ مہینہ 29واں ہو تو پھر تو یہ پورا مہینہ اس نے روزہ رکھ لیا، لیکن اگر یہ 30واں مہینے 30 دن والا مہینہ ہے تو پھر کل اس نے اور روزہ رکھنا ہے، تو یہ شک ہے اس میں کہ یہ 29 تو رکھ لی ہیں اس نے، اب کل جو 30واں دن ہے تو آیا یہ مہینہ 30واں ہے کہ اس کو 30 دن والا ہے کہ یہ ایک اور دن بھی اس نے روزہ رکھنا ہے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے، یعنی یہ کل آنے والے دن کا روزہ رکھے یا کہے کہ مثلا 29 جو ہے وہ عقل 29 ہیں اس پر ہی اکتفا کر سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جب اس طرح کی صورتحال ہو اور شبہ موضوعیہ میں شک ہے، چونکہ اس کے شک کا منشأ جو ہے وہ چاند نہیں دیکھ سکا یا اس کو پتہ نہیں چل سکا کسی بھی طریقے سے، تو فالظاہر جریان الاحتیاط ہونا۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ شک اگر محصل واجب میں ہو تو اس صورت میں احتیاط جاری کریں گے، یعنی پھر یہ 29 کے بعد جو 30واں دن ہے اس دن کا بھی روزہ رکھے احتیاط کی بنیاد پر، تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ میں نے پورے مہینے روزے رکھے۔ کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم نے شبہ حکمیہ میں بھی اسی بات
کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جب شک در محصل غرض ہو یا محصل عنوان ہو یا محصل واجب ہو تو اس صورت میں شبہ حکمیہ میں جس طرح کہتے ہیں نظیر شبہۃ الحکمیہ لعین ذالک الدلیل، وہی دلیل جو وہاں ہم نے ذکر کی تھی کہ اشتغال یقینی جو ہے انسان کے ذمے ہے، اب یہ فراغ یقینی تبھی حاصل ہوگا جب اس دن کو بھی انجام دے گا۔ تو لہٰذا اس صورت میں کہ شک کے فی المحصل ہو تو اس صورت میں احتیاط جاری ہوگی۔ لیکن اگر شک محصل غرض میں نہ ہو، وَإِنْ كَانَ الشَّكُّ لَيْسَ كَذَلِكَ، یعنی شک جو ہے وہ محصل غرض میں نہیں ہے بلکہ اطاعت مولا کرنی ہے، مولا نے کہا ہے، جس کی مثال اس طرح دیتے ہیں مثل ما لو علمنا بوجوب اکرام مجموع علوی المدینہ من حیث المجموع، مثلا ہمیں علم ہے کہ مولا نے ہمیں فرمان دیا ہے کہ آپ نے اس شہر کے جتنے بھی علوی سادات ہیں سب کا اکرام آپ پر واجب ہے۔ مثلا مولا نے کہا ہے اکرم العلویون، یعنی اس شہر کے جتنے بھی علوی ہیں کہ من حیث المجموع سب کا تم نے اکرام کرنا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کچھ کا کرنا ہے نا، سب کا، بحیث لو ترک المکلف واحدا، اگر ایک کو بھی اس نے چھوڑ دیا لم یعت بالمکلف بہ، اس نے گویا کہ مکلف بہ کو انجام نہیں دیا، امتثال نہیں ہوا، سب کو اس نے کرنا ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا علم بواجب وجوب۔ اب شک کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں وَشَكَّ فِي زَيْدٍ أَنَّهُ عَلَوِيٌّ أَوْ لَا، اب ایک شخص ہے بنام زید مثلا، اب اس کو پتہ نہیں کہ یہ علوی ہے کہ ہم اس کے فرمان کے مطابق اس کا اکرام کریں، اولا یا یہ علوی نہیں ہے تو پھر ہم اس کا اکرام نہ کریں، اب کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ ایک ایسا شخص ہے کہ اگر ایک شخص کے بارے میں ہم امتثال نہیں کرتے تو پورے کا پورا جو واجب ہے، چونکہ مولا نے کہا تھا سب کا اکرام کرنا ہے، تو لہذا اس مسئلے کو جو ہے وہ یہاں زید کے بارے میں اب کیا کرنا چاہیے؟ آیا اس کا اکرام کیا جائے یا اس کو اکرام نہیں کرتے اور عقل پر ہی اکتفا کر دیتے؟ تو یہاں پر دو احتمالات صاحب کتاب ذکر فرماتے ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ فَيَحْتَمِلُ عَدَمُ وُجُوبِ اِكْرَامِهِ، بھئی اس زید کا جس کے بارے میں علوی ہونا معلوم نہیں ہے اور شک ہے، تو کہتے ہیں اس کا اکرام واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن تکلیف علق بموضوع العلوی، کیونکہ مولا نے جو کہا تھا مثلا کہ علوی المدینہ، جو علوی ہیں ان کا اکرام کرنا ہے، یعنی تکلیف جو تھی، یعنی جو وجوب اکرام تھا وہ علوی کے لیے تھا، فالمراد منہ، اور اس علوی سے مراد جو ہے وہ وَإِنْ كَانَ الْعَلَوِيُّ الْوَاقِعِي عَلَى الظَّاهِرِ، یعنی ایسا شخص جو واقعاً علوی ہو، یعنی ہمیں پتہ ہو کہ یہ علوی ہے، لأن تکالیف، کیونکہ جب بھی کوئی ذمہ داری آتی ہے شریعت میں، اذا تعلقت بموضوعات خارجیت، جب وہ ایک موضوعات خارجیہ یعنی جو خارج میں جتنے بھی موضوعات ہیں جن کے بارے میں ایک حکم آتا ہے ان سے متعلق ہوتی ہیں، جس طرح مثلا شراب حرام ہے تو شراب حرام ہے، ایک شراب ایک موضوع خارجی ہے، یعنی واقع میں جو شراب ہو وہ حرام ہے، کہ یراد منہا الواقعیت، یعنی وہ موضوعات خارجی ان سے واقعی مراد جو ہے، یعنی واقعاً جو شراب ہوتا ہے وہ حرام ہے، یا مثلا اس مثال میں جو واقعاً جو علوی ہو اس کا اکرام واجب ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کس طرح پتہ چلے کہ ہمیں کہ یہ واقعاً اس طرح کہتے ہیں؟ اس کا یہ راہ حل یہی ہے کہ لیکن الطریق للوصول الى الواقع هو العلم، اس واقعے تک پہنچنے کا طریقہ جو ہے وہ علم ہے، یعنی ہمیں علم ہو کہ مثلا یہ شخص زید جو ہے مثلا علوی ہے، یا مثلا جو بھی موضوعات خارجیہ ہیں مثلا علم ہو کہ یہ شراب ہے تو حرمت اس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اب راہ اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب علم ہو تو تب حکم آتا ہے، لیکن یہاں زید کی جو حالت ہے وہ مشکوک ہے، تو
تو کہتے ہیں فما کان مشکوکن، جو مشکوک ہے یعنی مثلا جو زید اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ علوی ہے یا نہیں ہے، تو فلا یتعلق بہ الحکم، تو یہ وجوب اکرام والا جو حکم ہے یہ اس سے متعلق نہیں ہوگا، اور اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ یحتمل عدم وجوب اکرام، چونکہ مشکوک ہے۔ اکرام تب کرنا تھا جب علم ہو، علم نہیں ہے، شک ہے، جب شک ہے تو پھر اس صورت میں جو مشکوک ہوتا ہے اس سے حکم متعلق نہیں ہوگا۔ یہ ایک نظریہ یا ایک احتمال۔ وَيَحْتَمِلُ وُجُوبُ الْإِكْرَامِ، ایک احتمال یہ ہے کہ اس زید کا بھی اکرام کرنا چاہیے، یعنی مشکوک تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو پورے کا پورا جو حکم تھا وہ مثلا جو ہے وہ اس کا امتثال نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ من حیث المجموع تھا۔ کہتے ہیں لہٰذا یقین حاصل کرنے کے لیے ہم اس کو زید کو بھی اکرام کرنا پڑے گا۔ تو لہذا ایک احتمال یہ ہے کہ اس کا اکرام واجب ہے لعدم العلم بتحقق المجموعہ الا باکرامہ، کیونکہ جو بھی مجموعہ ہے علویون کا اس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ یہ سب کے سب کا ہم نے اکرام کر لیا ہے، مگر یہ کہ ہم زید کا بھی اکرام کریں، کیونکہ اگر زید کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ احتمال ہے کہ یار شاید واقعاً یہ زید جو تھا یہ بھی مثلا علوی تھا اور ہم نے اس کا اکرام نہیں کیا، پھر یہ ہوگا کہ ہم نے سب کا تو اکرام نہیں کر پائے، مولا نے کہا تھا سب کا کرنا ہے۔ تو لہذا جب زید کا اکرام کریں گے تو ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ بھئی ہم نے سب کا اکرام کر لیا، لہٰذا اس بنا پر جو ہے اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ یہ یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دوسری بات کی طرف اشارہ ہے کہ شک فی المانع، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں عبادات میں جن کے بارے میں مثلا فرمایا گیا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، جن کو کہا جاتا ہے مانع ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الشَّكُّ فِي الْمَانِعِ، یعنی جو چیز مانع ہوتی ہے، مثلا فرض کریں نماز میں یہ ہے کہ آپ حرکت نہ کریں، یا آپ کا لباس جو ہے وہ پاک و پاکیزہ چیز سے بنا ہوا ہو، لہذا اس کی مثال اسی طرح دیتے ہیں مثل ما لو شک فی لباس المصلی، اگر شک کیا جائے لباس مصلی میں کہ انہ من معقول اللحم ام لا، یہ لباس آیا اس حیوان کے چمڑے سے بنا ہے جو حلال گوشت ہے یا حرام گوشت سے بنا ہے، چونکہ اگر حرام گوشت سے بنا ہو تو نماز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو لہذا یہ شک ہے کہ یہ معقول اللحم سے اگر نہ ہو تو یہ مانع بن جاتا ہے۔ تو اب یہاں اس میں شک ہو ماننے میں تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں فَلَعَلَّ الْحُكْمُ فِيهِ الْجَوَازُ، یہاں کہتے ہیں کہ شاید ہم کہہ سکیں کہ ایسے لباس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، یعنی جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لباس جو میں نے پہنا ہوا ہے کون سے چمڑے سے، حلال گوشت جانور سے ہے یا حرام گوشت سے، تو کہتے ہیں شاید ہم یہ کہیں کہ ایسے لباس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل نیچے ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَنْعَ وَإِنْ أُلِّقَ عَلَى مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَاقِعًا، کہتے ہیں یہ جو منع کیا گیا ہے کہ آپ حرام گوشت جانور کے بنے ہوئے چمڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ جو منع ہے یہ معلق ہے ایک ایسے جانور پر جو واقعاً جس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو، یعنی حرام گوشت واقعاً اس طرح ہو۔ وَلَكِنَّ الطَّرِيقَ إِلَى الْوَاقِعِ، اور اس واقع تک پہنچنے کا جو راستہ ہے هو العلم، وہی علم ہے کہ مجھے پتہ ہو کہ یہ مثلا سور کے مثلا چمڑے سے بنی ہے، خنزیر کے چمڑے سے ہے، یا مثلا فرض کریں جو بھی حرام گوشت جانور ہیں۔ فَالْمَشْكُوكُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمَنْعُ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِ، پس جس میں شک ہے، کیونکہ ہمیں مثلا ہماری بحث بھی شک میں ہے کہ یہ حرام گوشت سے ہے یا حلال گوشت سے، تو کہتے ہیں کہ جب شک ہے یعنی علم نہیں ہے تو یہ منع عن الصلاۃ جو ہے یہ جو ہے اس سے متعلق نہیں ہے مشکوک سے، وہ وہاں منع ہوتی ہے جب آپ کو پتہ ہو۔ تو لہذا جب آپ کو جو ہے وہ پتہ نہیں ہے مشکوک ہے، تو منع جب اس سے متعلق نہیں ہوگی تو پس اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور جواز ہے۔ ایک ہی یہ دلیل۔ دوسری دلیل جو ہے وہ اصالت عدم لبس جو ہے وہ جاری کرتے ہیں، یعنی بل اللہ اصالت عدم لبس هذا المصلی فعلا غیر معقول اللحم
جاریۃ و کافیۃ، یعنی اصل ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ شخص جو ہے وہ پہلے اس نے جو لباس تھا وہ جو پہنا ہوا تھا، پہلے جو اس کا لباس تھا وہ حرام گوشت کا نہیں تھا، اب اس حالت کو ہی جو ہے ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، استصحاب کی بنیاد پر جاری کرتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ اس شخص نماز گزار نے جو ہے وہ ایسا جانور جس کا گوشت کھایا نہیں جاتا اس کے ذریعے سے جو ہے وہ لباس اس کا نہیں پہنا تھا، تو یہ یہاں پر بھی ہم جاری کریں گے کہ اب بھی اس کا لباس جو ہے وہ حرام گوشت سے جاری، حرام گوشت والا نہیں ہے، تو یہ اصالت جاری بھی ہے اور کافی بھی ہے۔ کہتے ہیں یہ اصالت کس طرح آپ جاری کرتے ہیں، کہتے ہیں استصحاب کی بنیاد پر، وَأَمَّا جَرْيَانُهَا، یعنی یہ اصالت عدم لبس جو ہے فَلِأَنَّ لَهُ حَالَةٌ سَابِقَةٌ، اس شخص کی مسلی کی ایک حالت سابقہ ہے، وَهُوَ عَدَمُ اللبس، پہلے تو اس نے نہیں پہنا ہوا تھا کہ کیونکہ وغیرہ شک نہیں، اگر اس نے پہنا ہوا تھا تو پھر تو شک نہیں کرنا ہے، لہذا جب شک کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے اس نے حرام گوشت جانور کا لباس نہیں پہنا تھا، فَتُسْتَصْحَبُ، اسی حالت سابقہ کا استصحاب کرتے ہوئے ثابت کیا جائے گا کہ اب بھی جو ہے اس کا لباس جو ہے وہ حرام گوشت جانور سے نہیں ہے، جب نہیں ہے تو جواز جو ہے وہ خود بخود یہاں ثابت ہو جائے گا۔ اور کافی بھی کیوں ہے، وَأَمَّا کفایت ہوا، یہ اصل کافی ہے اس لیے کہ فَلِأَنَّ الْمَنْعَ عَنْ لُبْسِ غَيْرِ الْمَعْقُولِ، یہ جو کہا گیا ہے کہ بھئی نماز میں آپ حرام گوشت حیوان کے جو ہے وہ لباس کو لباس جو بنا ہوا اس کو پہن کر نماز نہ پڑھیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبارت عن اشتراط عدم لبس ہی، یعنی آپ وہ پہنے نہ پہنے دیں، نہ پہنے یعنی نہ پہن کر نماز پڑھیں، وہ ثابت بہذا الاصل، اور یہ استصحاب کے ذریعے سے ہم نے ثابت کیا کہ اس نے پہلے نہیں پہنا ہوا تھا، اب بھی انشاءاللہ نہیں پہنا ہوا اس نے، تو عدم لبس جو ہے وہ استصحاب کے ذریعے ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ منع جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عدم لبس شرط ہے، لیکن یہ کہ آیا خود لباس، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں اس نے نہیں پہنا، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ یہ خود لباس جو ہے آیا حرام گوشت ہے یا نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ ہم اس استصحاب سے ثابت نہیں کر سکتے۔ نعم اصالت عدم کون ھذا اللباس من غیر المعقول، یہ جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے یہ لباس حرام گوشت سے نہیں ہے، آیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اصالت ہے، یہ اصالت کی، یعنی یہ لباس جو ہے حرام گوشت نہیں ہے، یہ غیر جاریت، یہ یہاں جاری نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تب ہو سکتا ہے جب ہمیں پہلے علم ہو کہ یہ لباس حرام گوشت سے نہیں بنا ہوا، اور جبکہ ہمارے پاس تو علم نہیں ہے، لعدم العلم بسبق حالت عدم المعقولیت لہذا اللباس، کیونکہ ہمارے پاس علم تو نہیں ہے کہ یہ لباس جو ہے وہ حرام گوشت سے نہیں بنا ہوا، حتیٰ تستصحب، تاکہ ہم استصحاب کیا جائے۔ اس شخص کے بارے میں علم تھا، اس شخص کے بارے میں کہا گیا تھا کہ بھئی اس شخص نے پہلے جو ہے وہ حرام گوشت کا لباس نہیں پہنا ہوا تھا، اب بھی نہیں ہے، لیکن خود لباس آیا حرام گوشت ہے یا نہیں، چونکہ علم نہیں تھا تو استصحاب جاری نہیں ہوئے گا۔ یہ یہاں تک بات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، پس وہ اس لباس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب صاحب کتاب اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو بحث معنی والی ولیکن فی عد الشک فی المعنی، یعنی یہ جو معنی میں شک ہوتا ہے اس کو شمار کرنا، فی الشبہۃ الموضوعیۃ من باب الدوران بین العقل والاکثر توسع، کہتے ہیں کہ یہ معنی کی بحث کو شبہ موضوعیہ اور وہ بھی باب عقل اور اکثر میں شمار کرنا، اس کو جو ہے یہ مجاز گوئی ہے، یعنی خود یہ کہتے ہیں کہ یہ بحث یہاں پر نہیں آنی چاہیے۔ وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ تَبْعًا لِبَعْضِ الْفُحُولِ، لیکن چونکہ بعض بڑے علماء نے اسی بات کو ذکر کیا ہے یہاں پر، تو میں نے بھی یہاں پر ذکر کیا ہے، وگرنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ شک فی المعنی کی گفتگو جو ہے وہ شبہ موضوعیہ سے مربوط نہیں ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ اصالت احتیاط کی بحث ختم ہوتی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک الگ بحث شروع ہوگی انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔